دوستوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بلیک ہول کیا ہے؟ بلیک ہولز اس کائنات کی سب سے حیرت انگیز اور سربستہ راز ہیں۔ اس کے بارے میں ہمارا علم اتنا ہی ہے جتنا سمندر کے کنارے لہروں سے پیر بھگوتے ایک چند سال کا بچہ سمندر کی وسعتوں کے بارے میں جانتا ہے۔ سائنس کی دنیا میں انہیں کبھی تو دوسری کائنات میں جانے کا راستہ کہا جاتا ہے اور کبھی موت کا گڑھا۔ کیا بلیک ہول کا رنگ واقعی سیاہ ہے یا پھر اس سیاہ پردے کے پیچھے بھی رازوں کی دنیا چھپی ہے؟ جب کوئی ستارہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوتا ہے تو اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو وہ سپر نووا بن جاتا ہے، یعنی اس کا حجم بڑا ہو جائے گا اور وہ پھٹ جائے گا، یا پھر وہ چھوٹا ہو کر بلیک ہول میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر کسی ستارے کی کمیت ہمارے سورج سے 1.4 گنا کمیت سے زیادہ ہوگی تو وہ ستارہ بلیک ہول بنے گا، اور اگر اس سے کم مادہ ہوگا تو وہ سپر نووا۔ کوئی بھی ستارہ بلیک ہول اس وقت بنتا ہے جب اس کے مادے کو چھوٹی جگہ میں قید کر دیا جائے۔ اگر ہم اپنے سورج کو ایک ٹینس بال جتنی جگہ میں مقید کر دیں تو یہ بلیک ہول میں تبدیل ہو جائے گا۔ بلیک ہول میں تھوڑی جگہ پر انتہائی زیادہ مادے کی وجہ سے اس کی کشش ثقل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ روشنی، جو اب تک کی تحقیقات کے اعتبار سے اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے، وہ بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اسٹاک ہوم یونیورسٹی سے خطاب کے دوران بتایا کہ بلیک ہول اتنے بھی بلیک نہیں کہ اندر جانے والے انسان ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے، بلکہ وہ ان کے راستے کسی اور کائنات میں جا نکلیں گے۔ البتہ یہ نیا انکشاف سب کو حیران کر گیا کہ ان کے ذریعے کسی اور کائنات میں جانا بھی ممکن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری کائنات کے علاوہ بھی بے شمار کائناتیں موجود ہیں، لیکن ان تک ہماری رسائی نہیں۔ اگر کوئی انسان بلیک ہول میں گرے گا تو یا تو وہ ایک سائے کی صورت اختیار کر لے گا اور ہمیشہ بلیک ہول کی سطح پر ہی موجود رہے گا، یا دوسری صورت میں وہ بلیک ہول سے گزرتا ہوا دوسری کسی اور کائنات میں جا نکلے گا، اور وہاں اسے دیکھنے کو کیا ملے گا اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں۔ انہوں نے ازراہ مداخ یہ بھی کہا کہ اگرچہ انہیں بلیک ہولز کے بارے میں بہت تجسس ہے، لیکن وہ اس کے اندر نہیں جانا چاہیں گے۔ اگر ہم روشنی کی بات کریں تو یہی ایک ذریعہ ہے جو ہماری آنکھ محسوس کرتی ہے اور وہ ہمیں چیزوں کو دکھاتی ہے۔ اس پر بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر بلیک ہول کی ایونٹ ہورائزن روشنی بھی واپس نہیں آتی تو پھر سائنسدان بلیک ہول کی نشاندہی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا آسان جواب یہ ہے کہ آج تک سائنسدانوں نے نہ کبھی بلیک ہول کو دیکھا ہے اور نہ ہی آنے والے وقتوں میں دیکھ سکیں گے، لیکن ہاں، حال ہی میں اپنی ملکی وے کہکشاں کے مرکز میں ہزاروں بلیک ہول دریافت کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ بات 20ویں صدی سے زیر بحث تھی کہ سپر میسو بلیک ہول، جو کہ ایسے بلیک ہول کو کہا جاتا ہے جس میں ہمارے سورج کی طرح کے 40 لاکھ ستارے سما سکتے ہوں، ان کے آس پاس بہت سے چھوٹے بلیک ہول بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن سائنسدانوں نے اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا تھا، لہٰذا اس بات کو ثابت قرار دینا مشکل تھا۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے سائنسدانوں نے ہماری کہکشاں کے مرکز میں موجود سپر میسو بلیک ہول کے گرد ہزاروں چھوٹے چھوٹے بلیک ہول دریافت کیے ہیں۔ اس دریافت کے بعد یہ بھی ثابت ہوا کہ ایسے بڑے بلیک ہول کے گرد چھوٹے چھوٹے بلیک ہول موجود ہوتے ہیں۔ یہ دریافت سائنسدانوں نے کہکشاں کے مرکزی بلیک ہول کی تصویر لیتے وقت کی۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب بلیک ہول مادے کو نکلتا ہے تو ایونٹ ہورائزن سے پہلے شدید کشش کی وجہ سے مادہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس سب کے نتیجے میں ایونٹ ہورائزن کے بہت قریب ایکس ریز پیدا ہوتی ہیں، جسے زمین پر موجود ایکس رے دوربینوں کی مدد سے تصویر میں قید کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہم بلیک ہول کو دیکھتے ہیں، اور ان چھوٹے بلیک ہول کی دریافت بھی اسی طرح ہوئی۔ یہ چھوٹے بلیک ہول ہمارے سورج سے 10 گنا زیادہ مادہ رکھتے ہیں، جبکہ مرکزی بلیک ہول 40 لاکھ سورج اپنے اندر قید کر سکتا ہے۔ بہرحال بلیک ہولز کائنات کے کچھ ایسے راز سمیٹے ہوئے ہیں جن کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اصل میں یہ کیا ہیں اور کس طرح یہاں ستارے پہنچ کر یا اس کے اندر داخل ہو کر غائب ہو جاتے ہیں، یا ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف کیسے نکل سکتے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ بلیک ہول سے متعلق یہ تمام معلومات مختلف ذرائع سے حاصل کر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ بلیک ہول سے متعلق تمام معلومات سائنسدانوں نے کسی عملی تجربے سے نہیں بلکہ نظریاتی مشاہدوں سے حاصل کی ہیں، یعنی فی الوقت بلیک ہول صرف ایک نظریہ ہے، اور اس نظریے سے متعلق کسی بھی معلومات کے صحیح یا غلط ہونے کا مکمل احتمال ہے۔ اس بارے میں مزید گفت و شنید کے لیے نیچے موجود کامنٹس باکس کا استعمال کریں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کی بر وقت ترسیل کے لیے نیچے موجود بیل آئیکن پر کلک کریں۔